السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم حاضر ہیں سید معصوم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے چاہیں تو بہت سارے بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بادشاہ تھے اپنے وقت کے، لیکن وہ ولی کیسے بنے؟ ایک شخص نے آ کر، ایک چرواہا تھا، وہ ان کی اپنی چھت پر، محل کی چھت پر اپنا اونٹ تلاش کر رہا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کی چھت پر کوئی ہے؟ تو یہ حضرت گئے، حضرت ابراہیم بن ادھم جا کر پوچھا اس چرواہے سے کہ تم اوپر چھت پر کیا کر رہے ہو؟ تو چرواہا کہتا ہے کہ میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، ارے او نادان، کیا اونٹ بھی چھتوں پر ملا کرتے ہیں؟ تو وہ شخص آگے سے کہتا ہے کہ حضور، اگر اونٹ چھتوں پر نہیں ملا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نرم نرم بستروں پر نہیں ملا کرتا۔ بس یہ اتنی سی بات کہنی تھی، آپ نے سب اپنی سلطنت چھوڑی اور جنگل و بیابان میں نکل گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ گئے۔ ایک دن آپ کے چچا کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ کے چچا نے انہیں دیکھا کہ یہ نہر کے کنارے بیٹھ کر ایک اپنی قمیص پر پیوند لگا رہے تھے۔ تو ان کے چچا نے پوچھا کہ ابراہیم، تم نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے اپنا؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا حضور، جب میں دنیا دار تھا تو میری زمین کے اوپر حکومت تھی، لیکن اب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی لو لگا لی ہے تو میرا تعلق اللہ سے قائم ہو گیا۔ اب میری نہ صرف زمین پر بلکہ زمین کے اندر جو مخلوق موجود ہے ان پر بھی میری حکومت ہے۔ تو آپ نے اپنے جو ہاتھ میں سوئی تھی اس سوئی کو دریا میں ڈال دیا اور مچھلیوں سے کہا، اے مچھلیوں، میری سوئی مجھے لوٹا دو۔ تو مختلف مچھلیاں جو ہے وہ سوئیاں لے کر اپنے اس میں دریا میں نمودار ہوئیں، جسے دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ میری اس میں سے کوئی بھی سوئی نہیں ہے، مجھے میری سوئی لوٹائی جائے۔ ایک ننھی سی مچھلی ان کی سوئی اپنے منہ میں دبائے ظاہر ہوئی۔ آپ نے وہ سوئی لی اور اپنے چچا سے کہا کہ دیکھیں چچا جان، جب میں دنیا دار تھا تو فقط زمین کے اوپر حکومت تھی، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری لو لگ گئی ہے، اب نہ صرف زمین کے اوپر بلکہ زمین کے اندر بھی جو مخلوق ہے وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کی شان ہوتی ہے۔ حضرت سید معصوم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا مزید پہلو انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں، آپ ویڈیو میں ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ سید معصوم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم اسلامی اسکالر اور صوفی بزرگ تھے۔ یہ 16 سنی ہجری میں بخارا میں پیدا ہوئے، جو اب ازبکستان میں ہے۔ انہوں نے اسلام اور تصوف کے پیغام کو پھیلاتے ہوئے پوری مسلم دنیا میں بڑے پیمانے پر سفر کیا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عظیم تقوی والے اور حکمت بھری شخصیت کے مالک تھے، اور ان کی تعلیمات کا آج بھی مطالعہ کیا جاتا ہے اور ان کی تعظیم کی جاتی ہے۔ سید معصوم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 17ویں صدی میں کراچی آئے۔ انہوں نے شہر میں سکونت اختیار کی اور ایک خانقاہ یا صوفی لاج قائم کیا۔ خانقاہ جلد ہی سیکھنے سکھانے اور روحانیت کا مرکز بن گیا، اور اس نے پورے علاقے کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سید معصوم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کراچی میں مدفون ہیں۔ ان کا مقبرہ یعنی مزار شریف مسلمانوں کے لیے ایک مقبول زیارت گاہ ہے۔ سید معصوم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پاکستان کی تاریخ میں اہم ترین اسلامی اسکالرز اور صوفی بزرگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی تعلیمات آج بھی لوگوں کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کرتی ہیں۔ معصوم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف چنیسر گوٹ کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ ایک عظیم اسکالر اور صوفی بزرگ سید معصوم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقبرہ ہے، جو 17ویں تاریخ میں کراچی میں آئے تھے۔ یہ مزار دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک مقبول زیارت گاہ ہے۔ یہ کراچی میں سیاحوں کی توجہ کا ایک بڑا مرکز بھی ہے۔ مزار کی تاریخ 17ویں صدی کی ہے۔ سید معصوم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ازبکستان کے شہر بخارا سے کراچی آئے۔ انہوں نے شہر میں سکونت اختیار کی اور روحانیت کا عظیم مرکز قائم کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی صدیوں میں کئی بار تزئین و آرائش کی جا چکی ہے۔ مزار ایک بڑے باغ سے گھرا ہوا ہے۔ باغ میں مختلف قسم کے درختوں اور پھولوں کا گھر ہے۔ مزار ایک پرامن اور پرسکون جگہ ہے۔
یہ مسلمانوں کے لیے ایک مقبول منزل ہے جو روحانی رہنمائی اور ترغیب کے خواہاں ہیں۔ مزار کی تاریخ کے چند اہم واقعات یہ ہیں کہ 16ویں صدی میں سید معصوم شاہ بخاری بخارا میں پیدا ہوئے۔ 17ویں سن ہجری میں معصوم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کراچی تشریف لائے اور خانقاہ قائم کیا۔ 17ویں صدی سید معصوم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کراچی میں وفات پا گئے۔ 19ویں صدی میں آپ کے مزار شریف کی تزئین و آرائش کی گئی۔ اس کے بعد تازہ ترین تزئین و آرائش 20ویں صدی میں کی گئی۔ آپ کا عرس ہر سال 1، 2، 3 جمادی الاول کو عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے، جس میں قرآن خوانی اور محفل نعت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی کو اللہ پاک نے بہت ساری صفات سے بھی نوازا تھا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔